شوق نگاہ دید کا حاصل ہے آئینہ، اس بار آئینے کے مقابل ہے آئینہ۔ واہ 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 واہ۔ صرف ایک شعر نظر کرتا ہوں اور اگلے شاعر سے ملاقات کراتا ہوں۔ علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے، علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے، محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں کرتے۔ تو آئیے علاج کی اس نئی ترکیب کو استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت میں آپ سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں ہندوستان میں دبستان دہلی کے ایک نمائندہ شاعر بھائی جاوید مشیری صاحب، جو آج کے خوبصورت سے مشاعرے کی محفلوں میں اپنی سنجیدہ لب و لہجے کی شاعری، اپنے خوبصورت لہجے اور شاعرانہ صلاحیتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی تالیاں تھوڑی سی کمزور ہیں، ذرا سا زوردار طریقے سے استقبال کریں اپنے مہمان شاعر کا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے کلام سے نوازیں۔ میری پہلی حاضری ہے آپ کے دیار میں، کوشش کروں گا کہ آپ کی بہتر خدمت کر سکوں۔ اپنے سینئر سے اجازت، ایک مطلع اور ایک شعر آپ کے حوالے، ارشاد۔ کہ جب وہ زخموں سے دوا باندھتا ہے، اچھا، جب وہ زخموں سے دوا باندھتا ہے، درد کچھ اور مزہ باندھتا ہے، کہ درد کچھ اور مزہ باندھتا ہے، اور ہم گرفتارے نظر ہیں تیرے، کیا کہنا، ہم گرفتارے نظر ہیں تیرے، پاؤں زنجیر سے کیا باندھتا ہے، واہ، کہ پاؤں زنجیر سے کہ ہم گرفتارے نظر ہیں تیرے، پاؤں زنجیر سے کیا باندھتا ہے۔ اور ایک مطلع اور ایک شعر اور، کہ وہ کسی حال ہمارا بھی نہیں ہوتا ہے، کیا کہنا، وہ کسی حال ہمارا بھی نہیں ہوتا ہے، واہ، اور اس سے کم پر تو گزارا بھی نہیں ہوتا، واہ واہ واہ، کہ اس سے کم پر تو گزارا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور پر کہ تیری آنکھوں نے کیا ہے جو میری آنکھوں پر، واہ، تیری آنکھوں نے کیا ہے جو میری آنکھوں پر، ایسے جادو کا اتارا بھی نہیں ہوتا، واہ، کہ ایسے جادو کا اتارا بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے جادو کا اتارا بھی نہیں ہوتا ہے۔ غالب کی زمین مطلع سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ شوق نگاہ دید کا حاصل ہے آئینہ، واہ واہ واہ، شوق نگاہ دید کا حاصل ہے آئینہ، اس بار آئینے کے مقابل ہے آئینہ، واہ 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 واہ، اس بار آئینے کے مقابل ہے آئینہ، واہ واہ۔ اور یہ شعر حریص بھائی آپ کی نظر، ارشاد، سماعت فرمائے، کہ میری نظر سے دیکھیے کیا کہنا، اپنے جمال کو، حریص بھائی کیا خطرناک شعر آپ کی نظر کیا ہے۔ میری نظر سے دیکھیے اپنے جمال کو، 100 بار کہہ چکا ہوں کہ باطل ہے آئینہ، کہہ چکا ہوں کہ باطل ہے آئینہ، اس بار آئینے کے مقابل ہے آئینہ۔ واہ واہ واہ۔ اور شعر غزل کا سماعت فرمائیں، کہ اس بار آئینے کے مقابل ہے آئینہ، کیا کہنا، احساس تشنگی کا ہے میلہ لگا ہوا،
احساس تشنگی کا ہے میلہ لگا ہوا، احساس تشنگی کا ہے میلہ لگا ہوا، واہ یعنی درون ذات کا ساحل ہے آئینہ، واہ 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 اس بار آئینے کے مقابل ہے واہ 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 آئینہ، کیا کہنا، جی بھر کے دیکھنے کی آہا، تمنا ہی رہ گئی، جی بھر کے دیکھنے کی تمنا ہی رہ جی بھر کے دیکھنے کی کیا کہنا، تمنا ہی رہ گئی، مقتول کہہ رہا تھا کہ قاتل ہے آئینہ، واہ واہ واہ، مقتول واہ واہ، کہہ رہا تھا کہ قاتل ہے آئینہ۔ واہ واہ واہ، اور ایک غزل جی کا مطلب سماعت فرمائیں۔ ارشاد ارشاد، یوں سنبھالے ہوئے ہیں ہم غم کو، یوں سنبھالے، یوں سنبھالے ہوئے ہیں ہم غم کو، جیسے رکھتا ہے پھول شبنم کو، جیسے رکھتا ہے پھول شبنم کو، یوں سنبھالے ہوئے ہیں ہم غم کو۔ کیا کہنا کیا کہنا، اور شعر دیکھیں ندیم بھائی، ارشاد، دھڑکنوں کو آہا، شعور آ جاتا، دھڑکنوں کو شعور آ جاتا، دھڑکنوں کو شعور آ جاتا، آ ہی جاتے اگر کوئی دم کو، آ ہی جاتے اگر کوئی دم کو، یوں سنبھالے ہوئے ہیں ہم غم کو۔ اور غزل کا شعر کہ ہجر ہی ہجر ہو وصال نہ ہو، ہجر ہی ہجر ہو وصال نہ ہو، ہجر ہی ہجر ہو وصال نہ ہو، آگ لگ جائے ایسے موسم کو، آگ لگ جائے ایسے موسم کو، کیا کہنا، یوں سنبھالے ہوئے ہیں ہم غم کو، ٹوٹ جائے جنوں کی زنجیریں، ٹوٹ جائیں جنوں کی زنجیریں، ٹوٹ جائے جنوں کی زنجیریں، رقص کر دوں میں سارے عالم کو، واہ 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 واہ، رقص کر دوں، کیا کہنا کیا کہنا، واہ۔ حضرات گرامی، جناب جاوید مشیری صاحب جن کا تعلق دبستان دہلی سے ہے، اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ غزل کا جو روایتی اور غزل کا جو کلاسیکل رنگ ہے وہ آپ سے گفتگو کر رہا تھا۔ غزل کی تعریف بھی یہی ہے کہ محبوب کی گفتگو یا محبوب سے گفتگو کے نام پر غزل کو جانا اور سمجھا جاتا ہے۔ جب جاوید مشیری صاحب پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا محبوب ان کے سامنے ہے اور اپنے محبوب سے وہ ہجر و وصال کی باتیں کر رہے ہیں، ملنے بچھڑنے کے واقعات کو شاعری بنا رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کا ایک بار یہ فرض بنتا ہے، میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک بار جاوید مشیری صاحب کو زوردار تالیوں کی گونج میں یہ یقین دلائیے کہ آپ نے بہت محبتوں کے ساتھ ان کا کلام سماعت کیا۔